بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے۔ جی میرے معزز ناظرین کرام، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسے اوورسیز پاکستانی کی ہے کہ جو پیسہ کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، یعنی اپنی خوشی کی زندگی بسر کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہے، اور پیچھے جو اس کی بیوی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خدا را اپنی بیویوں کو تنہا مت چھوڑیں۔ دیکھیں جی کہ یہ واقعہ سٹوری شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ کہ چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ شخص ہے، ایک شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے کچھ مہینے بعد وہ جو ہے باہر چلے جاتا ہے۔ خواب ہوتا ہے اس کا کہ میرا اپنا گھر ہو۔ گھر کتنا بڑا ہو؟ صرف یعنی 2.5 سے 3 مرلے کا۔ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں نا کوٹھیاں ہوں، اس کا صرف خواب ہے 2.5 سے 3 مرلے کا گھر ہو۔ تو باہر جاتا ہے۔ باہر جانے کے بعد وہ پیسے جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھیجتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ 3 سال گزر جاتے ہیں۔ جب 3 سال گزرتے ہیں نا تو اس کی جو لڑکے کی جو والدہ ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے ایک دن اپنی بہو کو کہ میرے نا داماد کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے دیکھو ماں کہ میرا جو شوہر ہے نا وہ بڑی مشکل سے باہر پیسے کما رہا ہے، تو اس کا خواب ہے 2 سے 2.5 3 مرلے کا گھر، تو اس کا میں خواب پورا کرنے چلی ہوں۔ تو اب یہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے تو کون ہوتی ہے میرے بیٹے کے پیسوں کے اوپر یعنی حق رکھنے والی، فیصلہ کرنے والی؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھیے آپ کے بیٹے کا خواب ہے، میں اس کو پورا کر رہی ہوں۔ جب ساس جو ہے نا اپنی بہو کے اوپر پریشر ڈالتی ہے تو وہ بیچاری لاکھ روپے جو ہے نا وہ نکال کے دیتی ہے کہ یہ ہیں تو اور نہیں مل سکتے۔ تو اب ساس جو ہے وہ اپنے داماد کے لیے پیسے کیوں لینا چاہتی ہے؟ یعنی اپنے بیٹے کا گھر نہیں ہے اور داماد کو کاروبار کروانے چلی ہے کہ جی میرے داماد نے کاروبار کرنا ہے تو اس لیے پیسے چاہیے 5 لاکھ روپے۔ نہیں دیتی۔ یہی جو بیوی ہوتی ہے نا، یہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ پہلے اچھی بھی ہوتی ہے، پاک دامن بھی ہوتی ہے، یعنی خدمت کرنے والی بھی ہوتی ہے، عزت کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ یعنی ساس کو جواب دیتی ہے کہ 5 لاکھ روپے نہیں ہے، تو فوراً جو ہے ساس جو ہے نا وہ اب یعنی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسی بیوی کے اوپر جو ہے نا، جو باہر لڑکا ہے اس کی بیوی کے اوپر تہمت لگاتی ہیں کہ یہ یعنی اس کی اس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ کرتی ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ ہماری عزت نہیں کرتی، تو اس کا باہر کسی کے ساتھ چکر ہے۔ تو جب باہر لڑکے کو یہ بات پہنچتی ہے نا تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں جب پاکستان آؤں گا سب سے پہلے آ کر میں آپ سے قرآن مجید کے اوپر حلف لوں گا کہ آپ پاک باز ہو، پاک دامن ہو۔ دیکھیں کہ اب یہ جو ساس اور نند وغیرہ ہے نا جو، تو وہ صرف اپنی بھابھی کو اس لیے بدنام کرنا چاہتی ہیں کہ صرف پیسے نہیں ملے، حالانکہ پڑوسی اور محلے دار آ کر کہتے ہیں، لڑکے کو سمجھاتے بھی ہیں جب لڑکا باہر سے آتا ہے نا کہ بھائی آپ کی بیوی جو ہے وہ نیک بیوی ہے، نیک بچی ہے، کسی قسم کا اس کے اندر عیب نہیں۔ حالانکہ پڑوسی اور محلے دار اس طرح کی گواہیاں نہیں دیتے، لیکن سب آ کر کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، کسی قسم کی کوئی ہم نے اس طرح کی بری حرکت نہیں دیکھی۔ تو آپ اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پر اس کو یعنی ایسے نہ کرو۔ تو بہت سمجھاتے ہیں، لیکن اب تماشا دیکھتی ہیں ماں اور بہنیں ساتھ داماد۔ تو خدا را کہ ایسا نہ کریں، اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں نا تو کل آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔
تو ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔